أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے لوگو، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے، لہٰذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جب کہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو۔ اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو۔ پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو، اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہی کیوں نہ ہو، یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو۔ اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے۔ اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے، مگر وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے کہ جو نافرمان ہیں۔ نافرمان وہ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر واپس جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ اس سے ماقبل پہلے رکوع کے اندر متقی لوگوں کی اور کافروں کا تذکرہ تھا۔ سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع کے اندر منافقوں کا ذکر ہوا۔ اب یہاں پر تیسرے رکوع کے اندر آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ کا تیسرا رکوع۔ یہ جب یہاں سے وقت ملے آپ کو فری ہو جائے کریں تو مسجد کے اندر قرآن کو کھول کر دیکھا کریں کہ اس کے اندر جو صبح ہم نے سنا تھا ابھی غور سے سنا کریں، اس کو کھول کے جا کر دیکھا کریں کہ اس کے اندر کیا کچھ بیان ہوا ہے۔ تو سورۃ البقرہ کا جو تیسرا رکوع ہے، اس کی جو پہلی اور دوسری آیت ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور دوسری آیت الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ تو ان دو آیتوں میں جو اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے توحید سمجھتے ہیں۔ توحید کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک ماننا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ توحید کہا جاتا ہے۔ توحید کی دعوت دی گئی ہے، اور مختصر انداز کے اندر یہاں پر اس کی دلیل کو بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ چونکہ جو اہل عرب تھے، یہ قرآن جب نازل ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا، اور حضور کہاں پر تھے؟ عرب کے اندر تھے۔ تو فرمایا کہ جو اہل عرب تھے اور اس کے علاوہ جو لوگ تھے وہ یہ سب کچھ جانتے تھے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنا، زمین و آسمان کو بنانا، آسمان سے بارش کا برسانا اور اس سے پیداوار کو اگانا، یہ سب کام اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ وہ یہ چیز جانتے تھے اور مانتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ کرنے والا سب کچھ۔ اس کے باوجود ساتھ میں وہ یہ عقیدہ بھی رکھتے تھے کہ اللہ نے بہت سارے کام بتوں کے حوالے کر دیے، اور بتوں کو پورا اختیار اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ یہ فلاں کام فلاں بت کر لے گا، فلاں کام فلاں بت کر لے گا۔ پہلے مانتے ہیں کہ سب کچھ پیدا کرنے والا، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، لیکن وہ یہ کہا کرتے تھے کچھ اختیارات اللہ نے کس کو دے دیے؟ بتوں کو دے دیے کہ فلاں بت یہ بارش برسا دے گا، فلاں بت جو ہے نا یہ زمین سے فصلوں کو اگا دے گا، فلاں بت جو ہے نا ہمیں روزی دے دے گا۔ تو بتوں کے کام اللہ نے سپرد کر دیے، اور یہ کہا کرتا تھا کہ جو بت چاہے گا وہی کام ہوگا، اس کے علاوہ کچھ اور
نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کر دی کہ جب سب بنانے والا اللہ ہے تو سب کاموں کو آگے چلانے والی ذات بھی پھر کون ہوگی؟ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ نے کسی بت کو نہیں بنایا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں فلاں بت ہے یہ فلاں کام کریں گے، اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے یہ کہا سب پیدا کرنے والا بھی میں ہوں اور سب کو چلانے والا بھی کون ہے؟ میں ہوں۔ آگے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، آیت نمبر 23 کے اندر وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس سے جو پچھلی آیت تھی اس میں توحید کا تذکرہ تھا۔ میں نے کہا توحید کس کو کہا جاتا ہے؟ ہاں جی، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ اب یہاں پر جو اسلام کا جو دوسرا بنیادی اور اہم عقیدہ ہے وہ ہے رسالت۔ رسالت کس کو کہا جاتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، اس کو ماننا۔ رسالت کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اس پر یقین رکھنا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رسالت کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر رسالت کا اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ کچھ تو عرب کے وہ لوگ تھے کہ جو قرآن پر ایمان لاتے تھے، ٹھیک ہے قرآن صحیح ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو قرآن پر اعتراض کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ قرآن ٹھیک نہیں ہے، یہاں تک کہ ہمارے جو پیارے پیغمبر تھے ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ پیغمبر شاعر ہے۔ کیا ہے؟ شاعر ہے۔ اور شاعر کیا کرتے ہیں؟ شاعر ہمیشہ اپنی طرف سے شعر بناتے ہیں، اپنی طرف سے کلام بناتے ہیں۔ تو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ نبی نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ ایک شاعر ہے اور خود ہی اس نے اپنے کلام کو بنا دیا۔ کیا کہا کرتے تھے؟ یہ قرآن نہیں ہے بلکہ یہ خود ہی اپنی طرف سے اس نے لکھ دیا اور اپنے کچھ ساتھیوں کو ساتھ ملا دیا، اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ ان لوگوں کا یہ کیا ہوا تھا؟ اعتراض ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست قسم کا یہاں پر ان لوگوں کو چیلنج دے دیا کہ اگر ایسا کلام کوئی انسان بنا سکتا ہے تو تم بھی بڑے فصیح و بلیغ ہو۔ عرب والے تو بڑے شاعر تھے، بڑے فصیح و بلیغ قسم کے تھے، بڑے تیز تھے۔ تو فرمایا کہ تم سب مل جاؤ، ایک بندہ نہیں، سب مل جاؤ، اس جیسی کوئی ایک صورت لے کر آؤ۔ بات سمجھ آئی ہے؟ کہتے ہو کہ حضور بھی شاعر ہیں، وہ لا سکتے، تم بھی لے آؤ، تم بھی بڑے شاعر ہو، تم بھی بڑے فصیح و بلیغ ہو، تم سب کو چیلنج ہے کہ تم اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے کر آ جاؤ۔ لیکن جب یہ چیلنج ان کو ملا اس کے بعد اس کو قبول کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھا، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ جب یہ چیلنج آیا تو جیسے سانپ سونگ گئے نا، ان کو سانپ سونگ گئے، بالکل خاموش ہو گئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ گھٹنے انہوں نے ٹیک دیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سچائی تھی، جو رسالت تھی، جو قرآن کی حقانیت تھی، روز روشن کی طرح بالکل صاف اور نکھر کر سامنے آگے کہ جب وہ لوگ نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے خود بنایا ہوا نہیں ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، آیت نمبر 25 میں ایک تیسرا عقیدہ ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ تیسرا عقیدہ کیا ہے جی؟ آخرت کا عقیدہ، کہ مرنے کے بعد ہم سب کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، کہ ایک اور زندگی ہم سب کو ملنی ہے کہ جس میں ہر انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تیسرا عقیدہ ہو گیا۔ پہلا عقیدہ تھا اسی رکوع کے شروع میں توحید کا، دوسرا عقیدہ بیان ہوا رسالت کا، اب وبشر الذین سے آیت نمبر 25 سے تیسرا عقیدہ بیان ہوا آخرت کا عقیدہ، کہ آخرت بھی ہے۔ فرمایا کہ آپ خوشخبری سنا دیں ایمان والوں کو اور جو نیک عمل کرتے ہیں، اس بات کی خوشخبری سنا دیں ان کے لیے جنات ہیں، ان کے لیے باغات ہیں، ایسے باغات کے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، انہیں وہاں پر رزق دیا جائے گا، پھل دیے جائیں گے۔ ایک پھل کھائیں گے وہ یہ کہیں گے یہ تو پھل تھوڑی دیر پہلے ہمیں ملا تھا، لیکن جیسے اس کو کھائیں گے اس کا ذائقہ مختلف ہوگا۔ یا اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جیسے دنیا کے ہمارے سیب ہیں، یہ دیکھیں گے کہیں گے یہ تو پہلے بھی ہمیں دیا گیا تھا دنیا کے اندر، لیکن جیسے اس کو کھائیں گے اس کا ذائقہ کیا ہوگا؟ الگ ہوگا، چینج ہوگا ذائقہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا آخرت کا۔ اس کے بعد فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، یہاں پر پھر ایک اعتراض کر دیا آیت نمبر 26 کے اندر۔ وہ اعتراض یہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، قرآن اگر ہے تو اس میں کہیں پر مچھروں کا تذکرہ ہے، کہیں مکھی کا تذکرہ ہے، کہیں مکڑی کا تذکرہ آتا ہے، ایسی بات ہے، نمل ہے، اسی طرح اور بہت سارے عنکبوت ہے، مکڑی جس کو کہا جاتا ہے۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اتنی حقیر چیزوں کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ بڑی بڑی چیزوں کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا۔ بات اصل یہ ہے کہ یہ اعتراض بے تکا سا ہے۔ ہمیشہ جو مثال دی جاتی ہے وہ مضمون کی مناسبت سے دی جاتی ہے۔ اگر کسی حقیر اور ذلیل چیز کی مثال دینی ہوتی ہے تو پھر چیز بھی حقیر اور ذلیل ہوگی۔ کافروں کی مثال ہی مکڑی جیسی ہے، چونٹیوں جیسی، مچھروں جیسی، ان کی مثال ہی ایسی ہے، وہ ہے ہی ایسے ہیں، تو پھر ان کی مثال بھی اس طریقے سے دے دی۔ ایک بندہ شیر ہو تو اس کو یہ نہیں کہا جاتا، گیدڑ کی مثال اس کے ساتھ نہیں دی جاتی، شیر کے ساتھ جو بہادر ہوتا ہے اس کی مثال شیر کے ساتھ دی جاتی ہے، جو کمزور ہوتا ہے پھر ایسی حقیر چیز کے ساتھ اس کی مثال دی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر قرآن کے اندر مکڑی کا، مچھروں کا، مکھیوں کا اگر تذکرہ ہے
تو یہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں، اسی لیے وہ لوگ حقیر ہیں، ان کی مثال بھی ایسی حقیر چیز کے ساتھ دی ہے۔ یہ قرآن کے اوپر کوئی اعتراض کرنا ٹھیک نہیں ہے، اعتراض کرنا ٹھیک ہے آپ کہو کہ قرآن کے اندر ان چیزوں کا تذکرہ ہے، قرآن کے اندر تذکرہ ہے، وجہ اس کی ہے کہ لوگ بھی ایسے ہیں۔ آگے فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، آیت نمبر 27 کے اندر، کہ وہ لوگ ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، اور وہ لوگ اس وعدے کو توڑتے ہیں۔ اب یہ کون سا وعدہ ہے کہ جو ہم نے اللہ سے کیا ہم اس کو توڑتے ہیں؟ تو بعض مفسرین نے فرمایا، بلکہ اکثر نے فرمایا کہ اس سے مراد عہد الست ہے۔ انشاءاللہ سورۃ الاعراف کے اندر اس کا تذکرہ آئے گا۔ عہد الست کہا جاتا ہے، اتنی بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے، انسانوں کو پیدا کرنے سے بہت پہلے تمام روحوں کو ایک جگہ پر اکٹھا جمع کیا تھا، وہاں پر پھر اللہ نے سب سے یہ عہد لیا تھا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے یہ عہد لیا تھا کہ میں آپ لوگوں کو بناؤں گا، دنیا میں بھیجوں گا، آپ لوگ میری عبادت کرو گے یا نہیں کرو گے؟ تو سب نے اور مجھے رب مانو گے یا نہیں مانو گے؟ تو سب نے اس وقت کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، ہم آپ کو رب مانیں گے۔ یہ آپ کی روح کو بھی، میری روح کو بھی، ہر بندے کی روح کو، جتنے بھی قیامت تک لوگ آئیں گے، دنیا بنانے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے سب روحوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ایسے ہی سوال کیا تھا۔ آپ کی روح کو بھی اکٹھا کر کے سوال کیا تھا، میری بھی روح بھی وہاں پر جمع تھی، ہم نے بھی وہاں پر یہ کہا تھا، میری روح نے بھی وہاں پر یہ کہا تھا کہ بالکل ہم جو ہے دنیا میں جائیں گے، آپ کو رب مانیں گے، آپ کی عبادت کریں گے۔ تو یہاں پر اس کا تذکرہ کیا کہ آپ نے جو ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم جا کر آپ کی عبادت کریں گے، آپ کو رب مانیں گے، لیکن دنیا کے اندر آپ آ کر جو ہے اس وعدے کو آپ بھول گئے۔ کافروں نے بھی وعدہ کیا تھا، صرف مسلمانوں کی روح کو جمع نہیں کیا، ہر شخص کی روح کو وہاں پر جمع کیا، لیکن کافر آئے دنیا میں، لیکن اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہاں پر تو وعدہ کیا تھا کہ رب مانیں گے، آپ کی بات مانیں گے، یہاں پر آ کر آپ رب کو مانتے نہیں ہو، آپ کہتے ہو کہ بت بھی ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو اس وعدے کو توڑ دیا۔ اس کا تذکرہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وعدے کو آپ نے کیوں توڑا ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، ایک اور خامی کا تذکرہ ہے یہاں پر، کافروں کی خامی ہے۔ 3 خامیوں کا ذکر تھا۔ پہلی خامی یہ تھی کہ وہ جو عہد تھا اس کو انہوں نے توڑا۔ یہ عہد جو ہے نا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ حضرت علی اور بعض کچھ ایسے اس کے بعد والے لوگ بھی، وہ اب بھی کہتے ہیں، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں وہ وقت یاد ہے کہ جب ہمارے روحوں کو جمع کیا گیا تھا۔ لیکن آپ کو یاد نہیں ہے، مجھے یاد نہیں ہے، ہمارے ذہن وہ نہیں ہیں، اور بڑے بڑے ذہین لوگ بھی آئے، ان کو بھی اس چیز کا علم نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں یاد ہے، وہ وقت یاد ہے کہ جب اللہ نے ساری روحوں کو اکٹھا کیا تھا اور ہم سے یہ پوچھا گیا تھا، وہ یہ کہا کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی یہ بات حقیقت اور سچ ہے کہ ہماری روحوں کو اکٹھا کیا تھا۔ تو 3 چیزیں ہیں کافروں کی، جو 3 خامیاں یہاں پر تذکرہ ان کا کیا۔ پہلی خامی یہ کہ وہ اللہ کا جو عہد تھا اس کو توڑ دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کرتے ہیں کہ وہ رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھنا چاہیے لیکن وہ رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق ہی کرتے ہیں۔ تیسری خامی یہ ہے کہ وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ تو 3 خامیوں کا تذکرہ یہاں پر جو کافروں کے اندر ہیں اس کا یہاں پر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خامیوں سے بچا کے رکھے۔ جو عہد اللہ سے کیا تھا، اب دنیا کے اندر آئے ہیں ہم، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس عہد کے اوپر پابند رہیں، پہلی بات۔ دوسری، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق ہی نہیں کرنے، ان کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے۔ اور تیسری، زمین میں فساد نہیں پھیلانا۔ فساد یہ ہے کہ گمراہیاں دنیا کے اندر عام کر دینا، نیک اعمال عام کریں گے تاکہ اس کے بعد لوگ کریں گے، ہمیں فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے عمل اور اچھی صفات اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور بری صفات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور فرما دے۔ صدق اللہ العظیم۔